السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جماعت نہم کی اردو کتاب سبق نمبر 7 آرام و سکون کے مصنف کا مختصر تعارف، تصانیف اور مشکل الفاظ کے معنی اور اس سبق کا خلاصہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان طلباء سے، ان ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ مصنف کا مختصر تعارف۔ سید امتیاز علی تاج 1900 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی ممتاز علی کو علمی و ادبی خدمات کے عوض شمس العلماء کا خطاب ملا۔ امتیاز علی تاج نے سینٹرل ماڈل اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ امتیاز علی تاج نے طالب علمی کے زمانہ سے ہی منفرد انگریزی ڈراموں کے تراجم کر کے سٹیج پر پیش کیے۔ 1932 میں انہوں نے ڈرامہ انارکلی لکھا جو بے حد مقبول ہوا۔ آپ رسالہ تہذیب نسواں اور پھول کے مدیر رہے۔ ریڈیو پروگرام پاکستان ہمارا ہے پیش کیا۔ اس کے علاوہ ریڈیو کے لیے درجنوں ڈرامے اور فیچر لکھے۔ انہوں نے بہت سی فلمی کہانیاں بھی تحریر کیں۔ لاہور میں مجلس ترقی ادب کے بھی سیکرٹری رہے۔ امتیاز علی تاج کے ڈرامے سلیس اور زبان کی روانی جیسی لسانی خوبیوں سے مزین ہیں۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں چستی، برجستگی اور بے ساختگی ملتی ہے۔ کسی ڈرامے کی کامیابی کا دار و مدار اس کے مکالموں پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے مکالمہ نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی۔ تصانیف: آرام و سکون، چچا چھکن اور انارکلی ان کی اہم تصانیف ہیں۔ تو اب آئیے اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی دہراتے ہیں۔ تردد، فکر، تھکان، تھکاوٹ، حرارت، بخار، غالباً، شاید، الجھنیں، پریشانیاں، مطلق، بالکل، غل، شور، اعصاب، پٹھے، خفا، ناراض، ناحق، بے فائدہ، کواڑ، دروازہ، زچ ہونا، تنگ ہونا، مجبور ہونا، نغمہ سرائی، گانے گانا، نعمت، انعام، چڑھ جانا، غصے میں آنا، کم بخت، کم نصیب والا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، نصیب دشمنا، دشمنوں کو نصیب ہو، پرندہ پر نہ مارے گا، کسی کی اجازت نہ ہوگی، چپ کے پڑے رہنا، چپ کر کے لیٹے رہنا، محروم، جسے کچھ نہ ملا ہو، یک لخت، فوراً، سطریں، لائنیں، رخصت، اجازت، بوکھلانا، گھبرانا، بدحواس ہونا، صدا، آواز، سکا، ماشکی، پانی لانے والا۔ آئیے اب آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں اس سبق کا خلاصہ۔ اس ڈرامے میں مصنف نے ایک ایسے آدمی کا حال بتایا ہے جو دفتری کام کی زیادتی کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اس شخص کے لیے آرام و سکون بہتر ہے، مگر گھر میں بیوی بچوں کے شور کی وجہ سے وہ دوبارہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بیوی جب ڈاکٹر کو شوہر کے معائنے کے لیے بلاتی ہے تو ڈاکٹر زیادہ کام کو بخار کی وجہ بتا کر دوا کی بجائے آرام و سکون کا مشورہ دیتا ہے اور کھانے کی چند چیزیں لکھ دیتا ہے۔ جب ڈاکٹر آرام کی تاکید کر کے چلا جاتا ہے تو بیوی اپنے خاوند کو آرام و سکون پہنچانے کی بجائے دوڑ دھوپ کرنے لگتی ہے۔ کمرے میں اونچی آواز میں باتیں کرتی ہے، کمرے میں ہی نوکر کو ڈانٹتی ہے، باتوں کے درمیان میاں سے طبیعت کا حال بھی پوچھتی رہتی ہے اور کہتی ہے چپ کر کے لیٹے رہو، ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا ہے، آپ کے کمرے میں شور نہیں ہوگا، گھنٹی ڈھونڈنے کے لیے نوکر کو آوازیں دیتی ہے۔ جب نوکر کو کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اسے برا بلا کہتی ہے، کبھی بدبخت اور نامراد جیسے القابات استعمال کرتی ہے۔ خاوند بار بار چپ کرواتا ہے۔ جوں ہی وہ کمرے سے باہر جاتی ہے تو فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ خاوند فون اٹھانے کے لیے کہتا ہے، ملازم کمرے میں جھاڑو دینے لگتا ہے تو خاوند ڈانٹ کر باہر نکالتا ہے۔ بچہ صحن میں کھلونا گاڑی چلانے لگتا ہے۔ بیوی کمرے میں آ کر اندر سے ہی
नौकर को कम वक्त अल्लाह मारा वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके डांटती है। इतनी देर में पड़ोसी हारमोनियम पर गाना शुरू कर देता है। मियाँ शोर के बायस बहुत परेशान होता है, लेकिन बीवी के चीखने चिल्लाने, बच्चे की खिलौना गाड़ी और हारमोनियम की आवाज़ से शोर मुसलसल होता है। गली में फ़कीर भी राह मौला की सदाएं लगाना शुरू हो जाता है। फिर मुलाजम हावन दस्ते में रेठे कूटना शुरू कर देता है। खामंद की तबीयत संभलने की बजाय और बिगड़ने लगती है। आखिरकार वो अपनी टोपी और शेरवानी लाने को कहता है। बीवी पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, तो वो जवाब देता है दफ्तर जा रहा हूँ। फिर पूछती है क्यों, तो वो जवाब देता है आराम व सुकून के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।